حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وادی ذی طویٰ میں رات بسر کرتے، صبح کو غسل کرتے اور نماز پڑھ کر دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے، اور جب آپ وہاں سے نکلتے تو بھی وادی ذی طویٰ کے پاس سے گزرتے، وہاں رات بسر کرتے اور بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2561۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2506۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ حاجی کی صفت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پراگندہ، بکھرے ہوئے بال اور میل کچیل۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا حج سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے تکبیریں کہنا اور قربانی کا خون بہانا۔ پھر ایک اور کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا، راستے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زاد راہ اور سواری۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2527۔ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2599۔